بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ سچ بولو، چاہے وہ عقیدے میں ہو، چاہے وہ عمل میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، ہر حال میں سچائی اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ دے ہاں وہ صدیق لکھیا جاتا ہے۔ اور جان دیو پھر اس امت دے پہلے صدیق توجہ ہے تہاڈی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، غلط بیانی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ دے ہاں کذاب لکھیا جاتا ہے۔ سچائی انسان نو نجات دی اور جھوٹ انسان نو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے اور تباہ کرتا ہے۔ اس واسطے جیڑی گل کرو سوچ کے سمجھ کے اور تول کے، بعد ہی تو شرمندگی نہ اٹھانی پہ، یو ٹرن نہ لینا پہ، بات نو واپس نہ لینا پوے، اس نو نگلے ہوئے نو دوبارہ چٹنا نہ پے، دوبارہ اگلی ہوئی چیز نو دوبارہ چٹنا پائے گا۔ تو اس تو بہتر ہے کہ بولن تو پہلے سوچ کہ جو میں کہہ رہا ہوا، توجہ میرے البتر، جو میں کہہ رہا ہوا یہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ سچائی ہر معاملے عقیدے بھی اور عمل اور معاملات ہر حال سچائی تواڈے تے واجب فرض۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جڑا اس کو کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ نہ بولو، سچائی نو لازم اپنا لو، نجات اسی اندر ہے، رحمت اسی اندر ہے، مغفرت اسی اندر ہے۔ جتنا سچ بولو گے اللہ تعالیٰ دی انہی ہی رحمت تو نصیب ہوئے۔ جتنا جھوٹ بولو گے قوم دا، عوام دا، جماعت دا، دوستان دا، والدین دا، بیوی بچیاں دا، تواڈے تے اعتماد بھروسہ ختم ہو جائے۔ وقت آئے گا کہ تسی معاشرے رسوا ہو جاؤ، تواڈی بات دے ہوتے کوئی اعتماد اور بھروسہ کرنے والا حتیٰ کہ گھر والے بھی نہیں ہو۔ یقینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوتے ایمان لے آن والے سب تو پہلے گھر والے سے آپ کی زوجہ محترم سیدہ خدیجہ، آپ دیا بیٹیاں زینب، رقیہ و ام کلثوم، اسی طرح آپ دے غلام، آپ دے خدام، انہاں سب تو پہلے ایمان کیوں لے آندا ہے کہ انہاں مصطفیٰ علیہ السلام نال اعلان نبوت تو پہلے ایک عرصہ گزارے ہے اور آپ دی زبان تو کدے جھوٹ نہیں چھڑیا۔ اسی بات سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، میں چلو 3-4 باری کہنا تاکہ تھوڑا میرا ماحول بن جائے، پھر گفتگو شروع کرنے، نہیں تو پھر دعا کرنے، چونکہ میں لگتا ہے تھوڑا کھانا بھی جڑا ہے اس تو بعد۔ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم صحابی رسول اور نبی علیہ السلام کے رشتے میں سسر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدوں ہرقل نے پوچھے آسی نا کہ جس ہستی نے تواڈے علاقے نبوت دا اعلان کیتا ہے انہیں کدے جھوٹ بولے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجے حالت کفر ہے، ہجے مسلمان نہیں، لیکن اس دے باوجود سچ بول رہا ہے
اور فرما رہا ہے کہ جس نے نبوت کا اعلان کیتا ہے ساڑھے علاقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدے جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر ہرقل نے بات کہی سی کہ جیڑا بندہ جیڑی ہستی شخصیت کسی انسان دے بارے جھوٹ نہیں بولدا، پھر میں کیوں مان لواں کہ وہ رب دے بارے جھوٹ بولدا ہوئے، کہ رب نے اس نو نبی نہ بنایا ہوئے اور وہ کہے کہ میں نو رب نے نبی بنایا۔ اس واسطے ہر قول پہلے سوچو جو تسی کہہ رہے ہو اس جملے دا، اس قول دا کتے تواڈی عقیدے اور ایمان دے ہوتے ضرب تے نہیں لگ رہی، کتے تواڈا ایمان تے عقیدہ خراب تے نہیں ہو رہا۔ باقیوں کے جڑے الفاظ ہوندے نا سارا کچھ بنیاد اسی تے ہی۔ مثلا تسی اپنی زبان تو کلمہ اسلام پڑھ دیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہن بندہ کافر ہوئے تے اے کلمہ پڑھن نال کی ہو جائے گا؟ یعنی زبان تو کلمہ نکلے ہے تے بندہ کی ہو گیا ہے؟ مسلمان ہو گیا۔ تے جے بندہ کہے کہ میں محمد مصطفیٰ نو نعوذ باللہ رسول نہیں مندا تو اسی وقت بندہ کی ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ گویا ایک کلمے نالی اسلام وچ بندہ داخل ہوندہ ہے، یہ زبان ہی ہے نا، اور اسے ایک جملے نالی بندہ کفر ہی ٹر جاندہ ہے، بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ۔ مثلا ایک بندہ ایتھے بیٹھے بیٹھے کہے کہ میں رسول اللہ نو آخری نبی نہیں سمجھدا، تو بیٹھے بیٹھے کی ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، ارتداد چلا جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ گویا زبان دے ایک کلمے دے ہوتے ہی توڑا ایمان ہے، توڑا اسلام ہے، توڑا دین ہے، اور اسی دے ہوتے ہی اگر زبان چو نکلے ہوا جملہ ہی تو انہوں کفرج بھی لے جا سکتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے صحیح البخاری، سرور قنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات نو سفر ہی سن صحابہ کرام، توجہ بھائی اے کٹھے نہ بیٹھو نا تسی، اے بچے نو تھوڑا جا تقسیم کرو نا، تسی درمیانے چاہ کے بیٹھو، انہوں نے تقسیم کرو، یہ سارے پیٹھی آئی دین، انہوں پوری قوم ستیہ ناس کیتا ہے، درمیان جگہ تو بیٹھے تو آڑے تے کوئی نہیں بیٹھا، چلو درمیانے بیٹھو نا، تفریق کر کے بیٹھو۔ اصلی تسی نا تھوڑی خیال رکھو جڑے بزرگ ہو وڈیرے ہو، اے ہی بچے جڑے ہونے ایتھے بیٹھے یہ اگر عشاء دی نماز یا زور دی نماز دی پہلی صف دے این امام دے مگر کھلوون تو سارے نال ویکھنا دیکھنا پچھا ہو جاؤ، تسی بچے ہو، تسی چھوٹے ہو، پچھا ہٹ جاؤ، دوجی صف ہی ٹور جاؤ، تے جدو جلسہ ہوندہ مولوی دے کے بٹھا دے تو مولوی جانے دے تسی جانو، اسی پچھے ہو کے بابا گئے۔ جڑا اصول تسی نماز ہی رکھ دو، اے اصول جلسے جو رکھیا کرو نا، یعنی جلسے جنہاں ساڑھے دماغ کپان واسطے نال بٹھا دیں دے ہو، تے نماز تسی سارے بابے ایک دو جل ویندے ہو دن اے بچہ کیوں پیچھے کھڑا ہے، انہوں پیچھا کرو، تے جنہی اپنی باری انہوں پیچھا کر دے ہو تے ساڑھی باری انہوں اگاں کرنے ہو، یہی تے تواڈی انصاف ہے نا۔ چلو ہن توجہ فرماؤ، کنٹرول رکھو، ایک وچ بزرگ بیٹھا رہے نا تاکہ بچے متوجہ رہے۔ نبی علیہ السلام سفر چن، صحابہ کرام بھی سفر چن، رات نو پڑاؤ ڈالیا، خیمے لائے، تے رات نو بارش ہوئی تے بہت زیادہ ہوئی۔ دعا کرو اللہ ساڑھے ملک دی خشک سالی بھی ختم فرما دے اور رحمتی بارش عطا فرما دے۔ بارش دی ہوئی بہت زیادہ، تے نبی علیہ السلام نے سویرے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج رات بارش دی وجہ تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، مومن رہے، اور کچھ کافر ہو گئے۔ صحابہ کرام بڑے اس بات نے چونکہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ فرمایا جنہیں رات کیا نا یہ بارش اللہ دے امر نال ہوئیے، اللہ دے حکم نال ہوئیے، وہ مومن تے جنہ کیا ہے یہ فلاں ستارہ فلاں جاتے آئے تے بارش ہوئیے، وہ سارے کافر ہو گئے۔ یعنی ایک جملے نال صرف ایک ہے کہ بارش فلاں ستارے دی وجہ تو ہوئیے تے کی بندہ ہو گیا ہے؟ کافر ہو گیا۔ تے جے کہے اللہ دے امر نال ہوئیے تے بندہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یعنی اپنے زبان دے قول دی حیثیت تو ذرا غور کرو کہ تہاڈی زبان چوں نکلے ہوئے جملے دی کتنی حیثیت ہے اور کتنے وہ دے اثرات نے۔ مثلا ہن تسی جدوں کوئی رشتہ ہوندا ہے تے زبان چوں ہی ہوندا ہے نا، اور ایک بندہ رشتہ منگدا ہے تو دوجا ہاں کردا ہے تو کی آندے ہو کہ رشتہ مل گیا ہے، زبان نال ہی ہویا ہے۔
بھائی پیغام دیتا ہے، خطبہ پیغام دیتا ہے تو منگنی ہو گئی۔ اسی طرح جدو رشتہ طے ہوتا ہے پھر نکاح دا محفل مجلس لگتی ہے تو مولوی صاحب آ کے فرما دیں کہ فلاں دی بچی میں تے نکاح کر کے دیتی ہے، بندہ کو آندا ہے قبول، تو کی ہو گیا؟ نکاح ہو گیا۔ وہ بندہ غیر شادی شدہ آئی تے ایک لمحے وچ غیر نالو لتھا ہے یا نہیں لتھا؟ کی ہو گیا بندہ؟ اچھی بولو تو تھوڑے انج بیٹھے ہو جی میں سارے کوارے بیٹھے ہو، سارے شادی شدہ ہی تے بیٹھے ہو، کی بندہ ہو گیا ہے؟ یعنی پہلے بندہ کوارا سی نا، یوں ہی منہ چکی گیا قبول، تے سارے سٹیٹس بدل گیا۔ یہ دا پہلے سسر کوئی نہیں، قبول کہنا لے دا سسر بن گیا۔ یہ دی پہلے ساس کون آئی، قبول کہنا دی ساس بن گئی۔ یہ دا پہلے سالہ بھی کون آئی، قبول کہنے دا سالہ بھی بن گئے۔ پہلے یہ دی بیوی کوئی نہیں، تے ہون قبول کہنے نال ایک واری کیا تے قبول تے سارے رشتے قائم ہوئے ایک جملے نال۔ وہ لفظ کیڑا ہے؟ اچھی بولو، قبول کرو، شاباش، اچھی کہو۔ ہاں قبول کرنے نال ہو گیا نا سارے رشتے، حیات بندے دی کیفیت ہی بدل گئی ہے، انداز ہی بدل گیا ہے۔ پہلے ہور کیفیت سی، سٹیٹس ہونا ہور ہو گیا، ایک لفظ قبول نال ایکو باری کیا ہے۔ ساڑھے اگر جے معاشری مشہور ہے بترہ باری اخواندر، وہ جڑا ترہ باری خیندہ ہے نا وہ ساڑھے مولویاں دی شرارت ہوندی ہے، اسی پکا کرنے باقی دے پھر نہ جاوے وغیرہ کام ایک نال ہو جاندہ جے۔ تین نالی ویسے مولوی تھوڑا جی اپنی مولوی بھی تو اپنا دسنا ہوتا نا میں بھی ہیں وہاں، وہ پھر دوجی باری پڑھتا ہے، پھر تیجی باری وظیفہ پڑھتا ہے، تسلی کریندا ہے، بنا پتہ لگے باسی بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کام ایک وار نال ہی ہو جاندہ ہے۔ تے یہی بیوی جنہوں ایک دفعہ لفظ قبول نال تو سا قبول کیتا ہے، یہ پھر بھی چار حروف دے زبان چو ادا کرن تک تواڈی بیوی، تو جی اللہ نہ کرے زبان چو نکل جائے نا جملہ طلاق، بولو جملہ نکل کڈھیا ہے نا کہ دائی تسی کٹ بو پھر ہاں طلاق جملہ منہ چو نکلے یہ تو کی ہو گئی ہے؟ طلاق ہو گئی۔ ہنسی چ کبے تامی طلاق، مزاق چ کبے تے تامی فارغ، یہ دا سسر سسر نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، ساس ساس نہ رہی، سالے سالے نہ رہے، سارے رشتے ٹوٹ گئے ایک جملے نال۔ وہ جملہ کیڑا ہے؟ طلاق۔ اس کا مطلب ہے لفظاں دی کوئی اہمیت تے ہے نا، پھر لفظاں دی اہمیت ہے، ضرورت ہے، اس میں سوچ کے سمجھ کے بولنا چاہیے۔ بعد وہ بندہ غصے چ نا، غصے وچ بیوی نے بندہ کیا چھڑدا ہے؟ طلاق۔ تو پھر آگے ساڑھے کو پوچھ دے مسئلہ آگے آدھے مولوی جی میں نا بیوی دے بیٹھا طلاق تے دیتی غصے چے، تو میں آگے شے ہی غصے والی ہے، یہ کیڑا پیار ہی دیویندی ہے، غصے ہی دیتی جی، غصے ہی دیتی۔ ہون من دسو میں کی کرا بھائی، ہون کی کرے؟ توجہ ہے؟ ہون پوچھتا ہے با میں کی کرا جی، میں آگے جو تو کرنا ہی وہ تو کرا ہے۔ ہون ساڑھے کو پوچھتا ہے با میں کی کرا، میں آگے ہون دو قسم دے کوٹ مومن جی مولوی ہے تے دوہاں کو واری واری جات ہے پوچھ با میں کی کرا، وہ پھر تن دسے سن با تو کی کرنا ہے۔ اسی بات ہے وہ مفتی طارق مسعود ہے نا، کراچی والے وہ تقریرہ انہوں دیا نیٹ نوٹ تے ہوندی ہے نا، انہوں آج کل بڑا انہوں نے غصہ چڑھے ہوئے ہے اہل حدیثاں تے، وہ آندے نے بھائی یہ جڑے اہل حدیث نے بلنڈر کر دیں، بڑے بڑے بلنڈر کر دیں، کیڑے بلنڈر کر دیں با وہ بلنڈر کر دیں با اے بیوی نو بندہ ترے طلاقہ دے بندہ ہے تے او ہونیاں ترے ہی نے تے اے آندے کنیاں ہوئیاں نے ایک ہوئی ہے، یہ سلو کرا دیں دیں تے بیوی وہ گھر آ جاندی ہے تے وہ اپنے شوہر نہ رہن لگ پیندی ہے، ایڈا بڑا بلنڈر۔ تو میں پھر کیا کرنا با مفتی صاحب نو با بلنڈر دو ہیں، ایک اساں کیتا ہے ایک تساں کیتا ہے، صرف اساں اتنی نہ کیتا تساں بھی تو کیتا ہے۔ آدھن وہ کس طرح؟ میں کہ وہ اس طرح با اے میں بیٹھا، اے سمجھو با مفتی طارق مسعود صاحب بیٹھے، اے ذہن چ لیاؤ نا با اے مفتی طارق مسعود صاحب بیٹھے، اے میں بیٹھا، ایک بندے طلاق دیتی ہے، وہ بندہ آ گیا ساڑھے دوہاں کو، وہ کہندا جی میں تین طلاق دیتی ہیں نا اپنی بیوی نے ایک مجلس ہے، تسی دوئے مولوی ہو تو میں دسو میں کی کرا؟ ہن میں اس نو کی آکھنا ہے با تیری طلاق کنیاں ہوئیاں نے ایک ہوئی ہے، تو اپنی بیوی نال کر لے سلو،
رجوع کر لیا انہوں گھر لے جا تے انہوں اپنی بیوی بنا تے رکھ انہوں بیوی وہ تیری بیوی یہ بلنڈر میرا ہے انہوں کی آندے نے یہ حدیثاں دا بلنڈر ہے بہت بڑا کوئی ظلم کیتا سا یہ ساڑا ظلم ہے ساڑا بلنڈر ہے اور مفتی صاحب کو پوچھا ہے تسی دسو وہ آدھا ہے توں بیوی 3 دن مین دے یا کسی اور نو دے 3 دن وہ رکھے گا تو پھر تن واپس کرے گا تو توں پھر وہ عدت گزاری پھر تو ادھر دوبارہ نکاح کری پھر تو لے آویں 3 دن کسی اور نو دے کہ یہ بلنڈر مفتی صاحب دا ان دسو بدواں جو وڈا کیڑا ہے ایک بلنڈر ساڑا ایک توڑا ہے ساڑا یہی قصور ہے کہ اسا توڑی عزت بھی حفاظت کی دیئے تو توڑے ایمان دی حفاظت بھی کی تھی اسا کیا با طلاق ایک کو یہ اپنے شور نہ رہ سکتی ہے تو اسا کیا با شور نہ رہ سکتی ہے لیکن پہلے کسی اور نو شور بناوے تو پھر 3 دن اتھے روے 2 شورہ کو روے ہن دسو با بلنڈر ساڑا وڈا ہے بلنڈر وڈا کیڑا ہے ظلم کیڑا ہے سیاتی کیڑی ہے الفاظ سوچ کے پہلے سوچ لو نہ سمجھ لو پہلے بندہ سوچ لے سمجھ لے 2 بندے نا گرمی دی شدت مقامی یاد میرے کو آ گئے کہنے جس مولوی صاحب ملنا تو وہ میرے کو پوچھن باس ایس مسجد کے مولوی صاحب ملنا میں کہ دسو جی آدھے جی ایسا مسئلہ پوچھنا ہے میں انہوں دی حالت میں دس دی پی آئی بھائی کیوں آئے میں کہ آؤ تو انہوں بٹھانے انہوں نے بٹھایا گرمی دی شدت آئی انہوں نے پانی شانی پوایا جدوں پانی شربت پی رہا ہے نا تو میں کہ دسو کی حکم جی دس دیں جی میں چائے شائے منگوا لی انہوں چائے بھی پی لی میں کہ دسو یار جی دس دیں جی میں پھر 2-4 منٹ چپ رہے کے بعد میں پھر پوچھا میں کہ دسو جی دس دیں جی کی دسنا ہے جی شرم آندھی بھئی ہے جی 10 ہے وہ 2 روپے 10 ہے تو 10 ہو سکے کیتا تو ہیں 10 میں تو 10 ہن میں نے پتا سی بھائی انہوں نے بیماری کیڑی لگی ہوئی میں کہ 10 یار بولو کیڑا بس جی کی دسنا جی شرم آ رہی میں کہ بھائی جتھے جو کیتے ہی اتھی شرم نہیں آئی تو ہوں شرم آن 10 آندھا جی وہ بس گھر ساڑی لڑائی ہو گئی میں کہ تو میں نے پہلے پتا لڑائی ہوئی تھوڑی پھر میں اپنی بیوی نے طلاق دے بیٹھا جی 3 دتیاں جی میں کہ پھر آئے کہ تو جنے سی آئے تحصیل صحیح وال چو سرگود تحصیل صحیح وال چو آئے میں آگے ٹھیک پھر جانے جی اسی مسئلہ پوچھنا ہے تو میں کہ اتھو نیڑوں پوچھ لینا سی جانے اتھو پوچھا ہے جی تو میں کہ پھر جانے انہوں نے دسیا جی میں کہ انہوں نے پھر کی دسیا جی جانے جو انہوں نے دسیا جی وہ دسنا لی گل ہی نہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدہ نکاح مولوی جدو آیت پڑھی آئی ادو نہ ہی سمجھ آئی یہ آیت تے نکاح خطبے پڑھی جاندی جو انہیں دسیا جی وہ گل دسن والی نہیں میں کہ پھر جی انہوں نے دسیا جی حلالہ ہوئے گا تو میں کہ پھر غیرت نہیں مندی تو میں کہ جی اس وچ غیرت نہ مننے پھر چاول دیگ دے وچوں 2-4 دانے چکھیندے ہیں ساری دیگ پھر اونج دی ہی ہوندی ہے کملیا جس مذہب وچ غیرت نہ مننے پھر اس مذہب وچ رویندہ نہیں ہووے اسلام تے دین تے کوئی ایہو جی چیز بھی اسلام وچ ہے جنہوں غیرت نہ مننے یاد رکھیے وہ چیز اسلام وچ ہو ہی نہیں سکتی جنہوں غیرت نہ مننے سارا اسلام اللہ نے غیرت عطا فرمائی اور جتنا غیرت اسلام میں اتنا دنیا دے کسے مذہب میں غیرت نہیں غیرت یہ فاد اسلام میں توجہ ہے توڑی میرا دل تے کردہ ہے میں 2 بجے تک تقریر کردہ رہا لیکن توڑی میں کوئی نیت ٹھیک نہیں لگ دی سارے پکی گال ہے ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے ہو میرے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اے ایمان والو اللہ کو ڈرو سیدھی بات کرو صاف بات کرو سوچی بات کرو صاف ستھری بات کرو ایسی بات کرو
کہ سمجھن والا انہوں صحیح سمجھے، کوئی مبہم بات نہ کرو، صاف ستھری بات کرو ہر معاملے اندر۔ قولو قولا سدیدہ، سچی بات کرو، صاف بات کرو۔ سنیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، توجہ فرمائی، حدیث صحیح البخاری اندر ہے۔ ایک آن والا صحابی آیا ہے، آکے عرض کردہ ہے، چونکہ نئے نئے اسلامی داخل ہونے زیر تربیت نے، آکے عرض کردہ ہے محبوب جی اویں ہو جائے گا جویں اللہ ادھر رسول چاہے گا، ویسے ہوگا جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہے گا۔ قول ہے نا ایک، انج ہوئے گا جویں اللہ اور رسول چاہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اللہ دا شریک کیوں بنایا ہے؟ اسی وقت کہے قل ما شاء اللہ وحدہ، انج ہوئے گا جویں میرا اکیلا اللہ چاہے گا، میرے چاہن نال نہیں، کدے چاہن نال ہوندا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان سردار ابو طالب دے سرانے بیٹھ کے فرما رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لے، چچا کلمہ پڑھ لے۔ چچا کہنے لگا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا جے اچھی پڑھن تو آران دیئے، ہولی جیا آہستہ جا پڑھ لے، میں اپنے کان توڑے ہونٹاں دے قریب سو کرنا، صرف میں سونا تے قیامت والے میری حیثیت کی ہوئے گی۔ یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ فرما قیامت والے دن میں شاہدی حیثیت نہ لواں گا، میری گواہی اللہ قبول فرمائے گا جدو میں گواہی دیواں گا کہ یا اللہ میرا چچا میرے کان اندر کلمہ پڑھایا، میری گواہی مقبول ہوئے گی، لہذا کان اندر کلمہ پڑھ لو۔ چچے نے انکار کیتا ہے، آواز آئی میرے محبوب علیہ السلام پریشان ہو کے چچا میری بات نہیں مان رہا۔ حضور اٹھ پڑے واپس اپنے گھر کی طرف، سارے سرداران قریش بیٹھے آئے اور ابو طالب دی آخری لمحات آئے، موت و زندگی دی کشمکش چاہی، سکرات چاہی۔ حضور نے سمجھا اس وقت یہ کلمہ پڑھ لے تو بطور حجت، بطور دلیل، چچا تیری خدمتیں بہت ہیں، تیرے احسانات بہت ہیں مجھ پر، اگر چاہتے جاتے کلمہ بھی پڑھ لے تو سفارش کر لوں گا اللہ سے، تیرے کلمہ بطور حجت دلیل پیش کر کے تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن چچا نے انکار کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے واپس پلٹنے لگے۔ جبریل آئے، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آج بھی رافضیاں دا عقیدہ ہے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیا سی۔ آل سنت آل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ رافضی کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا سی لیکن اچھی نہیں سی پڑھیا، دل لج پڑھیا سی۔ توجہ ہے، دل لج پڑھیا سی، اچھی نہیں سی پڑھیا۔ تو میں کہا انہوں نے کیا کرنا، ابو بکر صدیق سیدنا عمر عثمان نے پڑھیا جن جی پڑھیا ہے، لیکن انہوں اتوں پڑھیا دلوں نہیں پڑھیا۔ تو ابو طالب نے جن اتوں نہیں پڑھیا دلوں پڑھیا۔ انج لگتا ہے جی میں بدبخت دل چے بیٹھے، بس جنہ پڑھیا ہے آدھا انہاں اتوں پڑھیا، انہاں دلوں کو نہیں پڑھیا۔ تو جنہ نہیں پڑھیا یہ ایسا الٹا گروہ ہے کہ یہ کافروں کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں میں نہیں پڑھتا کلمہ۔ آواز آئی محبوب جس کو آپ چاہیں، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں، ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کی۔ غیرت ہو تو ایسی، ایمان ہو تو ایسا،
سردار ابو طالب فوت ہو، کلمہ پڑھے بغیر فوت ہو گئے۔ اتھے غیرت وکھائی کرو تے عقیدہ بولیا کرو، ایویں لوگوں کے ماحول رل کے ایویں مل کے تے ایویں سارے الفاظ کہی جاندے ہو تے سارے جملے کہی جاندے ہو۔ تسی بھی جنازہ چکن لگے آندے ہو نا، کلمہ آدھے ہو نا ماشاءاللہ، ہاں آدھے ہو تو کوئی تواڈے گھر آ کے آکھے تے تسی روک نہیں سکدے، تسی آدھو کلمہ شہادت پا۔ کلمہ شہادت کا مطلب ہوتا ہے کہ میری حاضری پا لو، میں بھی جنازے جا گیا، اس تو علاوہ دی کوئی حیثیت۔ صحابہ جنازہ اٹھاتے تھے، کلمہ شہادت پڑھ کے نہیں اٹھاتے تھے، خاموشی کے ساتھ لے جاتے تھے، اور انشاءاللہ جب تک آل الحدیث کا ایک بھی ادارہ ہے اور رہیں گے قیامت تک، انشاءاللہ دین کو چھان چھان کے امت کے سامنے بیان کرتے رہے۔ وہی دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، وہی دین جو جبریل آسمان سے لایا تھا، آج وہ اصلی حالت میں دین محفوظ ہے۔ تو آل الحدیث کے پاس بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے اور بغیر کسی اضافے اور کمی کے وہی دین، وہی دعائیں، وہی وظائف، وہی اعمال، وہی عقائد جیسے آسمان سے نازل ہوئے، آج ان کے امین اور امانت دار اور چوکیدار اللہ کی زمین پہ آل الحدیث ہے۔ کوئی ایک ہمارا جرم قصور بتلائیے کہ ہم نے دین میں اضافہ کیا ہو یا کمی کی۔ غیرت اس کو کہتے ہیں، ایمانی غیرت، کہ سیدنا علی کا باپ ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ سیدنا علی کا باپ، فوت ہو گئے، حضور واپس آ گئے تو مگروں چاچا، تھوڑی توجہ کیڑے پاس ہے؟ حضور واپس آ گئے، مگروں چاچا فوت ہو گئے۔ حضور گھر پہنچے، چاچا فوت ہو گئے ابو طالب۔ ہن سیدنا علی کول بیٹھ، اپنے باپ کے پاس بیٹھے۔ علی پاک کی بھی خواہش ہے کہ باپ جاتے جاتے کلمہ پڑھ لے، رسول اللہ کی خواہش بھی ہے کہ جاتے جاتے کلمہ پڑھ لے۔ میں کیسے مان لوں گے تمہاری مشکل کشائی کریں گے؟ علی کا اپنا باپ جا رہا ہے، سیدنا علی پاس بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن ہوا وہی جو میرا رب چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں، وہ کہہ جو صرف اللہ چاہے۔ فوری روکا ٹوکا۔ اگلی بات جڑی تھانوں سنانی، سیدنا علی دے سامنے باپ فوت ہو، جدوں ابو طالب فوت ہویا نا تو ہن سیدنا علی اپنے ابے دی موت دی اطلاع دین لئی رسول اللہ کے دروازے پہ آئے۔ ہن سارے کوٹ مومن والے ذرا غور کرے آئے کہ سیدنا علی نو کی آ کے کہنا چاہیے ہی رسول اللہ کے دروازے پر، کیڑے الفاظ بن دے آئے، یا الفاظ دا انتخاب ویکھو۔ سیدنا علی نو کہنا چاہیے سی نا حضور دا دروازہ کھٹکھٹا کے، یا رسول اللہ تسی گئے سو، لیکن اللہ دا امر پھر وہ تے ایمان تے نہ لے آئے، لیکن ابا جی فوت ہو گئے۔ اینج ہی بندا ہے نا، بندا تو اینج ہی ہے نا، بابا جی فوت ہو گئے۔ یا سیدنا علی فرماندے کہ یا رسول اللہ تہاڈا چاچا فوت ہو گیا، یا بزرگ فوت ہو گئے۔ سارے اخلاقیات دے اندر دھوئے ہوئے الفاظ ایک پاسے، اور عقیدہ علی اور غیرت علی ایک پاسے۔ سیدنا علی نے آگے کی فرمایا؟ میرا ابا فوت ہو گیا؟ نہیں۔ تھوڑا چچا فوت ہو گیا؟ نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ بڈھا گمراہ مر گیا، گمراہ مر گیا جی۔ توجہ ہے؟ گمراہ مر گیا جی۔ کنوں آکھیا سی؟ اوکھی گل نہیں یار، میں کہا نا بس سارے علی دی شجاعت ایک پاسے، پر علی دی غیرت ویکھ لو۔ شجاعت اپنی جگہ، غیرت اپنی جگہ، ایمان دیکھو سیدنا علی کا، جرت دیکھو سیدنا علی کی۔ فرمایا گمراہ مر گیا۔ ابا فوت ہو گیا ہوئے تے آکھنا بڑا اوکھا ہے، ہاں تسی تو منڈ منڈ کریں دے ہو، بھاویں جیڑے عقیدے جو مرے آندے ہو ابا جی وت، تے پھر اوتھے کل ساتھ میں بہ جاندے ہو، مجبوری ہے۔
ابا جی جو ہے، چاچا جی جو ہے، ماما جی جو ہے، سسر جو ہے، یہ ہے وہ غیرت ایمان کی، یہ ہے وہ غیرت منہج کی، یہ ہے وہ غیرت عقیدے کی۔ بلا جرت کرو کہاں؟ میں کہنا ایک خاصہ علی ہے، ہمیں عام بندہ جرت کر ہی نہیں سکتا جیڑی جرت اللہ نے علی پاک نو بخشی۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ علی پاک دی اینج دی غیرت یاد کر کے پھر درود پڑھیا کرو، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد۔ یہ شرف ہے علی کا، یہ غیرت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اینو آدھنے قولو قولا سدیدا، بڑے الفاظ آگا پیچھے ہو سکتا ہے، بڑے مٹھے ہو سکتے ہیں، بڑے اخلاق دے وچ لے آئے جا سکتے ہیں، کوئی اور لفظ کڈے جا سکتے ہیں، لیکن غیرت علی کو سکھو عقیدہ توحید تھی اور اسلام دی اور منہج تھی۔ ہون تو لوگ پوچھ دیں باسی رب جلنی پڑھیے یا نہ پڑھیے، بڑی اوکھی گل، بڑا مشکل ترین مرحلہ۔ ابراہیم علیہ السلام پڑھ دے ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ آواز آئی ابراہیم، آج کے بعد نہ کہنا ربنا اغفر لی ولوالدی، تیرا باپ حالت شرک پر مر گیا ہے، آج کے بعد دعا نہ کرنا ابے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم اس وقت تک باپ کے لیے مانگتے رہے جب تک ہم نے روکا نہیں، جب روک دیے میرے ابراہیم نے پھر کبھی اپنے باپ کے لیے بھی دعا مجھ سے مغفرت کی نہیں کی، جب اسے پتہ چلا کہ میرا باپ شرک پر مر گیا۔ تسی جیڑے قسم دے بھی ابے فوت ہوئے ہون یا ماں فوت ہوئی ہے، دادی نانی پڑدانی فتح اولیاء اندے اللہ بخشے، اللہ انجے بخشے، اللہ بچ کے، اللہ بچ کے، اللہ بچ کے نہیں، اللہ رگڑے، بچ کے کہتے، بچ کے تاں جی توحید پر مرے تھے۔ ایک ساڑھے بزرگ آئے وہ آندھا ہے میری ماں آئی تے مشرکہ پر اللہ بچ کے، میں کہ پھر بچ کے والی گل کوئی نہیں۔ بڑا مشکل ہے توحید پہ جم جانا، ڈٹ جانا، استقامت اختیار کر، بڑا مشکل ہوتا ہے نا، اوکھا۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور کدی کدی دسدا ہونا، میرا نانا جدو مریا نا تے جنازے دا اعلان ہویا، پھر میں نے فون آیا پنڈو با نانا فوت ہو گیا، میں کہا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر۔ پھر گھر والے پوچھا با جاونا ہے، میں کہا آج ہی تے جاونا ہے، انہوں نے کہا بھائی سخت اس معاملے تے اینے کہنا باسا کو نہیں جاونا، میں کہا جاونا ہے، نانا مر گیا تے جانا کیوں نہیں؟ وہ میرے لئے پوچھن با ساڑا دے آن جانتے کو نہیں تے وہ تمہیں پتہ ہے وہ کیڑے تے تھوڑا کی خیال ہے؟ میں کہا جانا ہے، ٹور چل پہ اسے رات میرے کو پوچھن سارے گھر والے با جانا تسی تے آندھے صبح ساڑھا انہوں دا لینڈ دین کو نہیں ختم ہویا تے میں کہا آج تے جانا ہے نا، مر جو گیا نانا فوت جو ہو گیا تے فوت کی تے نہیں جانا تو اور کدو جانا۔ خیر نانا جی دے گھر پہنچ گئے، اے ہون بھی میں نکل کے نانے دے گھروں ہی آیا تواڈے کول سیدھا اسے گھروں۔ اللہ دی رحمت ہوگی، نانے دے مرن تو بعد اللہ نے سارا خاندان ہی اہل حدیث بنا دیتا، مواعظ بنا دیتا۔ تو وہ پھر میں ٹور گیا، انہاں غسل دے رہے سن، اسی پہنچ گئے، وہ غسل جی میں دے دیں تو انہوں پتا وہ سوٹیاں وچ پھیر دیں، تسلی نہ پاک صاف کر دیں میت، وہ پھر پھور رہے سن، اسی بھی پہنچ گئے۔ تو میں گھر والے کہا با جس ویلے جنازہ اٹھے نا اس ویلے تسی ادھو نکل کے اپنے گھر آ جاوے ہے۔ انہوں نے کہا خیر ہے، میں کہ ہو سکتا ہے جنازے سے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا سان تو لگتا ہے با تسی کسی خطرناک پہلو تے جا رہے ہو، میں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ وہ جسے لے میت نے اٹھایا تو میں میت دے نال نال ہن جیڑا میں نے اہل حدیث ویکھیا کہ یہ تے اہل حدیث بھی ہے تے مولوی بھی ہے تے اے بھی بڑا سخت انہاں دے بارے تے یہ تے نال جا رہے ہیں، وہ میں نے ویکھ کے لوگ بھی ٹری آون،
بھائی جدوں آ بہنا پیا تو سن تو یہ نانا فوت ہے، سن تو بلولا بہنا چاہیے. جس لئے پنڈ والے باہر نکلا نا جنازہ گاہ تو ہزارہ بندے اکٹھے ہو رہے تو پھر میں نے کیا جنازہ تمہیں پتہ پر انج دا میت ہوئے تو جنازے دو ہوندے، پہلے سنی پڑھ دیں تھے مگروں وہ پڑھ دیں. وہ سمجھ ہو انہوں نے کہا جی پہلے تسی پڑھ سو یا اسی پڑھ سا. میں کہا پہلے تسی پڑھو. وہ آیا میرے کو ماما کہنے لگا با گالے وے کہ ساڑی فقہ دیئے بجے میت ہوئے نا ساڑا تو پھر جنازہ تسی پہلے پڑھو تو مگرو اسی پڑھ سا، کیوں ساڑھے جنازے تو جنازہ نہیں سمجھتے. میں کہ نہیں پہلے ساڑی فقہ دیئے بس تسی پہلے پڑھو. اس کہ یار بندے اکٹھے نظارہ پوری برادری تی قوم علاقہ اکٹھا اتنی بستی رولا نہ پا چپ کر کے من کہا نہیں دس کرنا کی ہے. میں کہ کرنا کچھ بھی نہیں، پہلے پڑھنا تو سا مگرو پڑھنا آسا. انہوں نے بھی بڑا بڑا مولوی آئے ہوئی جنازہ پڑھان لی. انہیں کہا ساڑی فقہ آن دیئے کہ پہلے تسی پڑھو. میں کہ ساڑی فقہ آن دیئے پہلے تسی پڑھو. اسے کہا توڑی فقہ جی کوئی نہیں. میں کہ ساڑی فقہ جی این جائیے جن توڑی فقہ کتھے کیڑی کتاب ہے. میں کہ میں آپ فقہ ہاں پوری. میں نے تسی کی سمجھ دو میں مٹھا میں آپ فقہ پورا ہے کہ میں پہلے نہیں پڑھا پہلے تسی پڑھو. خیر وہ اصرار بڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جی پہلے تسی پڑھاؤ. میں کہ چلو ٹھیک ہے پھر تسی بہت اصرار کر دے لڑائی نہ پاندے رولا نہ پاندے میں پڑھا دینا. میں پھر اگے ہو گیا جنازے مسلط. میں کہ حضرات نانا میرا ہی یا تھوڑا ہی. بندہ کہ نانا دے تیرا ہے. میں کہ میں بچپن ایدی زبان تو صدیق اور عمر نو گالیاں سنیاں تو میں چھوٹا ہوں تو میں نہ ہی پتہ لگتا لیکن اس لئے شعور نہ ہی. کھارج کوئی کتورہ چھوٹا جائے کھلے گھر ہوندے نا کتا کتورے داخل ہو جاندے کتے پھر دے آوارے کتے تو یہیں کتا کتورہ داخل ہو وجہ دا ایس بکر نو باہر کٹو ناؤس لعنت اللہ علیہ. تو او میں کہا با میں سنے آئی تسی من دسو با جڑا ابو بکر عمر نو این آکھے او دا جنازہ پڑھنا چاہیے ہے. بندہ کیا نہیں تو پھر میں کہتے کی لین آئے آؤ چلیے واپس. تو میں کیا کرنا دوستان کہ جس دن میں گل کہی آئی اس دن میں اپنے پنڈ تو باہر کو نہ جان دا. اینجے پیچھے تو میں پنڈ نو آ رہا ہوں اینجے لگتا ہے کہ من اللہ تعالیٰ نے زمین تو اٹھا لیا ہے. یہ ساری عزت سارا وقار سارے مدرسہ سارے معاملات ساری خطابت اس دن کے بعد اللہ نے بخشی ہے. شرح صدر کی حسینہ کول ہے جب بندہ دین کے لیے غیرت مند بن جائے اللہ اس بندے کو رسوا نہیں کرتا. پھر بڑی ناراضگی رہی پھر اللہ نے ہدایت دی سب کچھ امجد آئی. اگر میں وہاں پڑھ دیتا کھڑا ہو جاتا تو شاید وہ سکون نہ آتا وہ فائدہ نہ ہوتا جو آج کہ پوری برادری سوچنے پر مجبور ہوگی آخر جنازہ ہے کہ وہ نہیں جھگڑا کتوں فرق کتوں. پھر میں نے دسیا با فرق اتوں لگا ہے تو آنو اللہ نے پھر پورے قبیلے نو اہل حدیث بنایا توحید پرست بنایا. اللہ کی یہ رحمت ہے. اس کا نام غیرت مند بنی اور یہ غیرت سکھو آل رسول کو لو اہل بیت کو لو سیدنا علی کو لو. میں کہا جی علی پاک فرما سکتے ہیں با گمراہ مر گیا تو پھر ساڑھے والدین کتھے تھے علی پاک دا والد کتھے جنہ حضور دی خدمت کی تھی جنہ حضور نال محبت کی تھی جنہ حضور نال پیار کیتا ہے جدے بارے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے چچا نو جہنم دا ہلکا عذاب ہو سی. صحابہ نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑا چاچا توڑی خدمت کردائی تھی تعاون کردائی تھی انہوں کوئی توڑی خدمت دا فائدہ پہنچ سی. فرمایا ہاں پہنچ سی. حضور سے چپ بھی کر سکتا ہے لیکن غیرت ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے. حضور خاموش بھی رہ سکتے فرما سکتے تھے کہ میرے چچا کے بارے میں کوئی بات نہ کرے لیکن رسول اللہ نے فرمایا میرے چچا کو فائدہ اتنا پہنچے گا بس جہنم کا ہلکا ترین عذاب ہوئے گا اگ دے جوتے پہنائے جان گے تو میرے چاچے دا دماغ کھول اٹھے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. جدو تھک گئے میں نے دسیا ہے اج میرا دل کرتا ہے میں تسی اتھی رات رویے تقریر کردے رویے کی خیال ہے. یہ مکنا نہیں یہ موضوع ہی نہیں ختم ہونا. ایک لفظ مکنا ہے تو دوجا لفظ شروع ہو جانا.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، صاف ستھری بات کرو، سیدھی بات کرو، قول سدید، صاف ستھری بات جدا کوئی اور مفہوم نہیں، واضح اپنے معنی اندر واضح ہوئے، اپنے مفہوم اندر واضح ہوئے، سیدھی بات کرو، صاف بات کرو۔ ایمان اندر بھی، عقیدے دے اندر بھی کوئی معمولی جملہ ویکھو نا، تسی آندے ہو پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو تسی آندے ہو غوث نے، غوث اعظم نے، تسی کی جان دے ہو؟ اس تو وڈا بھی کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ کہنے تو جملہ ہے نا، پیر عبدالقادر غوث اعظم ہے، اللہ غوث ہے تو پیر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ صرف غوث ہے تو پیر غوث اعظم ہے، یعنی اللہ تو تھوڑا جا وڈا ہے۔ اور دسو با اس نو کفر نو کو سنگ لگے ہوندے ہیں، مشرکانو ہوتے کو سنگ لگے ہوندے ہیں۔ زبان کے جملوں سے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اسی سے مشرک ہوتا ہے اور اسی سے کافر ہوتا ہے۔ قرآن کی آندہ ہے استستغیثون ربکم، کہ غوث کون ہے؟ استستغیثون ربکم، جب تم پکارتے تھے، فریاد کرتے تھے، کس کی؟ اپنے رب کی۔ جب تم رب کو پکارتے تھے، غوث کا معنی ہوتا ہے فریادیں سننے والا۔ حضور نے کی فرمایا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، فریاد کون سنتا ہے؟ قرآن کی اور حدیث کی نص ہے کہ غوث صرف اللہ ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث کہنا اور غوث اعظم کہنا شرک اکبر ہے، جس کے بعد اللہ معاف نہیں کرے گا، کسی صورت میں جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جو یہ جملہ کہتے کہتے مر جائے، فوت ہو جائے اس عقیدے پر کہ غوث اعظم پیر عبدالقادر جیلانی ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دی۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا؟ سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے اور سب سے بڑی سچائی توحید ہے۔ پیر سید علی حجویری کو داتا کہنا کی سمجھتے ہو کہ معمولی جملہ، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اس جملے سے کہ سید علی حجویری کو جس کی اپنی اولاد نہیں ہے اس کو کہا جائے کہ وہ داتا ہے۔ آپ خود اولاد سے معروم۔ اور ایک بار ساڑھے خطیب نے مولانا منظور احمد صاحب انہوں نے کہتے قصور دے علاقے جا کے گل کہی کہ او دی اپنی اولاد کوئی نہیں، تسی انہوں داتا آندے، انہوں دی اپنی اولاد کوئی نہیں۔ انہوں دو چار دن بعد مولوی بلا لے، دوجے فرقے نے غصہ چڑھیا، انہیں آکے تقریر کی تھی، انہیں کیا داتا ہوندہ ہی ہوئے جی دی اولاد نہ ہوئے، ہون دسو بار ہو سکے تسی اللہ داتا آندے ہو تو دی اولاد کوئی نہیں نا، تے داتا ہوندہ ہی ہوئے جی دی اولاد نہ ہو۔ انہاں مولوی منظور صاحب نے فون کیتا بس تسی چنگی دلیل دے گئے ہو، انہاں آکے اینج رگڑیا تھاڑی دلیل نو۔ مولوی صاحب فرمان لگے کیڑا قرآن حدیث پڑھیا میں آ جانا۔ مولوی صاحب دو چار دن بعد پھر پہنچ گئے، انہاں کیا داتا ہوندہ ہے جی دی اولاد نہ ہوئے، تے جی دی اولاد تو آنا با اولاد کوئی نہیں تے لہذا پھر داتا ہے، اللہ داتا تے وہ ہوندہ ہے جی دی اولاد نہ ہوئے، تے نال فرمایا با داتا ہوندہ جی دا پیو بھی نہ ہوئے۔ مولوی صاحب فرمان لگے با داتا ہوندہ جی دا ابا بھی نہ ہوئے، تو ہون دس با ہون دس آگے بعد بس آڑے داتے دا پیو بھی کوئی نہیں۔ اسی تے آنے آ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں اور اس دے والدین بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماندہ ہے میرا بندہ میں نو گالیاں دیندہ ہے، میرا بندہ میں نو گالیاں دیندہ ہے، کدوں جدوں کہندہ ہے کہ میری رب دی اولاد ہے تے اللہ فرماندہ ہے میرا بندہ میں نو گالیاں دیندہ ہے۔ کی سمجھ دیو کہ جب تسی آن دیو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، دسو تے نورا من نور اللہ دا کی ماننا ہے
کہ اللہ کے نور میں سے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، مجھے بتاؤ یہ ایک کہنے کو جملہ ہے؟ تم نے سورۃ الاخلاص کا انکار نہیں کیا؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کے نور سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، روشنی سے، اللہ کے نور سے نہیں، روشنی سے۔ وہ نوری مخلوق ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ نور سے، روشنی سے پیدا ہو۔ یہ پہلے تو سمجھ نہیں آندی بندے نو با روشنی تو کیوں شاید پیدا ہوں، روشنی تو بجلی پیدا نہیں پہ کرتے، تو یہ مطلب ہے با روشنی تو کوئی چیز پیدا ہو سکتی، تو روشنی سے، نور سے، روشنی سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے۔ یہ نور مخلوق ہے، اللہ کے نور میں سے محمد مصطفیٰ کا پیدا ہونا، یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، سورۃ الاخلاص کے خلاف۔ لم یلد ولم یولد، رسول اللہ بشر ہے اور افضل البشر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بشریت میں شک کیوں ہے؟ کیا حضور کے والدین نہیں؟ کیا حضور کے دادا جان نہیں؟ نبی علیہ السلام کے پردادا نہیں ہیں؟ آپ کی نسل پاک نہیں ہے؟ جب نسل پاک ہے، محمد مصطفیٰ سے لے کر آدم علیہ السلام تک شجرہ نسب موجود اور محفوظ ہے، تو پھر بشریت میں شک کیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات نہیں ہیں؟ تو پھر بشریت میں شک کیا ہے؟ پیغمبر کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں، آپ کے 3 بیٹے نہیں ہوئے، آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، سسرال نہیں ہے، داماد نہیں ہے، آپ کا بچپن، آپ کی ولادت، پھر بچپنا، پھر بچپن سے جوانی، پھر جوانی سے آگے بڑھاپے کی طرف آپ بڑھے، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا رونا، آپ کا بیمار ہونا، زخمی ہونا، آپ کا صبر، آپ کی نیند، آپ کی بیداری، یہ سارے دلائل کیا نہیں ہیں کہ محمد مصطفیٰ بشر ہیں؟ آخر بشریت پر شک کیا ہے؟ کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ میں کیا کرنا ہے؟ یہودین نے مغالطہ اللہ کیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیر علیہ السلام سفر میں گئے، فوت ہو گئے، 100 سال کے بعد زندہ ہو کے واپس آ گئے۔ انہوں کو تو مغالطہ اس بیس پر بنیاد پہ لگا، عیسائیوں کو مغالطہ لگا، عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ اللہ کا بیٹا قرار دی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیوں؟ کہ ان کا باپ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اہل ایمان، اہل اسلام، اہل سنہ، تمہیں کیوں فرق اللہ کیا ہے؟ کس بیس پہ تم نے محمد مصطفیٰ کو اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دیا ہے اور نور من نور اللہ کہا ہے؟ کس بنیاد پر؟ کیا تمہیں مغالطہ لگے تو کس بنیاد پر لگے؟ پیغمبر کے سسرال بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اولاد بھی ہے، والدین بھی ہے، سلسلہ نسب بھی ہے، پھر زندگی بھی ہے، اور آپ کی پھر موت مبارک بھی ہے، بیماری ہے، پھر موت مبارک ہے، پھر تجہیز ہے، تکفین ہے، اور آپ کے پھر دفن ہے۔ آپ کا روضہ اطہر آج بھی مدینے میں موجود ہے۔ مجھے بتاؤ پھر محمد کے بشر ہونے میں شک کیا رہ گیا؟ کس بنیاد پہ انکار ہے؟ نور من نور اللہ سے کہہ تو دیا ہے، پتہ ہے کہ اس کے بعد قرآن اور حدیث کے کتنے نصوص کا انکار ہوا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ۔ اللہ نے عبدیت، بشریت کا ذکر پہلے کیا، رسالت کا ذکر بعد میں کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ جب تک بشر نہیں مانو گے اس وقت تو محمد کی رسالت کو تو مان نہیں سکتے۔ پہلے عبدیت ہے، پہلے بشریت ہے، پھر رسالت۔ کافر کہا کرتے تھے محمد بشر ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ پرانے کافر اور مشرک کہا کرتے تھے محمد بشر ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ آج کے لوگ کہتے ہیں رسول ہیں۔ بولو ہن بولو نا، سیدھی گل کیتی کرو، قولوا قولا سدیدا، بولو میرے نال۔ جی آج رات اتنے گزارنی، دعا کرو اللہ بار بارش شروع کر دینا، تسی جا سکو نہ میں جا سکو۔ وہ پرانے مشرک
کہتے تھے محمد مصطفیٰ بشر تو ہیں رسول نہیں. آج پھر کہتے ہیں کہ رسول تو ہے بشر نہیں. اللہ نے دونوں کے عقیدے کی نفی کر کے فرمایا, دونوں لفظوں کو, دونوں مناسب کو اکٹھا بیان کر کے فرمایا قل سبحان ربی, قل سبحان ربی حال کنتو الا بشر الرسول. فرمائیے محبوب میں بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں. وہ ساڑھے کہتے یاد ہے مناد علیہ السلام حافظ عبداللہ شیخو پوری اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. فرمانے ہوں دے تو سمجھا بے کوئی عقیدہ بشریت مصطفیٰ بیان کردے فرمانے لگے پتہ ہے اس کی تاریخ کیا ہے, کہاں سے یہ شروع ہے. بیان کردے کردے حافظہ فرمانے لگے وہ جڑی مصر دیاں عورتاں آئیں نا, مصر دیاں عورتاں زلیخہ دیاں سہیلیاں ہن سمجھ گئے ہو. انہاں زلیخہ نے کیا بات تو کس تے فریفتہ ہوئی ہیں, تیرا غلام ہے. ہو سکے تو سا غلام ویکھیا جو نہیں, ہو سکے وکھاتے سے. انہاں کیا پھر بعد دعوت پکائی, فروٹ رکھے تھے, فروٹ کٹ کے نہ دیتے جو میں تسی مید کے دین دے اوپر ہے. توجہ ہے, بغیر کٹے نا فروٹ ہنج رکھ چھوڑ, نال چھوڑیاں رکھ چھوڑی. نالے یوسف نے کیا بیٹھو گزرو, جو یوسف علیہ السلام گزرے نا او پھل پی کٹ دیاں یہ ہاتھ تے چھری آئی. او یوسف نے وے نہیں آ رہی ہیں تھے پتہ کی کیا ما ہاذا بشرا, ما ہاذا بشرا ان ہاذا الا ملک کریم. مصر دی عورتیں کہنے لگی ہے بشر ہے ہی نہیں. حافظہ فرمانے دینا وہ عشق ہی بھونک دیاں سن, تو عقیدہ بنا کے بہ گئے. وہ تو عشق کہہ رہی ہیں سن, وہ تو اس نشے میں کہہ رہی ہے ما ذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. یہ بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی نوری معلوم ہوتا ہے, یہ بشر ہے ہی نہیں. دیکھو نہ ہے وہ قوال ہو آندہ ہے اللہ ہی جانے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. پھر اگے نالا دا میں شرابی, میں شرابی, میں شرابی, میں شرابی, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. وہ نشی بھوکن ڈیا ہے. یہ تو شرابی کہہ رہے ہیں تو پھر نشہ ہی ہے. نشے میں کہہ رہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے. اللہ ہی جانے نہیں, اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ میرا محمد بشر ہے. سبحان الذی اسرا بعبد فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں, محمد مصطفیٰ بشر ہیں, خیر البشر ہیں, افضل البشر ہیں, امام البشر ہیں, سید البشر ہیں. کوئی بشر میرے محمد جیسا نہیں, کوئی بشر میرے محمد جیسا نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بشروں سے اعلیٰ افضل و اولا. تے حضرت حافظ صاحب فرماندے تھے پھر بھی جو زنانیاں جیڑیاں بھی ماڑیاں سن تواڈے نال تو چنگیاں سن, مولویاں نال مولویوں تواڈے تو چنگیاں سن. انہاں ون پونے فروٹ سامنے پے سن, انہاں جدوں نبی نے ویکھیا کھانے بھول گئیاں, تساں کھانا ویکھیا. انہاں دے سامنے فروٹ پے نے, انہاں نبی نے ویکھیا تے فروٹ بھول گئیاں, کھانے بھول گئیاں. تے تساں کل ساتھ میں چلی ویندے کھانے ویکھے تے بھول گئے. کینوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. سبحان اللہ. ہن تہاڈی ہوئی پئی ہے مینوں لگدا ہے گھڑی ہوں اس پاسے کوئی نہیں, میں ویکھاں گا تو بس کراں گا نا.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لوگوں سنت دی پاسداری، سنت پر قائم رہو، دین پر قائم رہو. حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ فرما کرتے سن کہ اساں ساریاں چیزاں چھڈیاں نے ایک حوض کوثر دے گھٹ لئی، ایک حوض کوثر دے جام لئی یہ ساریاں چیزاں چھڈیاں نے. کدے سوچیا جے کہ اسیاں نے کل 7واں 40واں اسلام اندر نہیں، دوسرے مولویات نے کل 7واں 40ویں دے بغیر میت بخشیندہ ہی نہیں، اسیاں نے کل 7واں 40واں اسلام اندر نہیں. ہن تسی دسو دوہاں چوں یا تے کہو دو سچے نے، دو سچے نہیں ہو سکتے، دوہاں چوں غلط کر رہا ہے تے دوسرا صحیح کہہ رہا ہے. ہن میں پوچھنا چاہنا جے تسا پرکھنا ہوئے کہ دوہاں چوں ٹھیک کہہ رہے کون کہہ رہا ہے تے غلط کون کہہ رہا ہے، غلط وہی کہہ سکتا ہے. تسی یہ ویکھو ذرا توجہ کرو، دوہاں چوں صحیح کیڑا کہندا ہے تے غلط کیڑا کہندا ہے. او آندا کل 7واں 40ویں دے بغیر مردہ بخشیا نہیں جاندا. اسیاں نے کل 7واں 40واں بدعت نے، اسلام اندر دین اندر شریعت اندر ہے ہی نہیں نے. اسی انکار کر رہے ہیں، او کہہ رہے ہیں اس تو بغیر گزارا نہیں ہوندا. ہن دوہاں چوں سچا کیڑا جھوٹا کیڑا تساں ویکھنا ہے کہ کل 7واں 40واں جیڑا نہیں کردا اونوں دنیا وچ کی فائدہ ہے تے جیڑا کردا ہے اونوں دنیا وچ کی فائدہ ہے. جھوٹ وہی بول سکتا ہے جنہوں جناب دنیا وچ کوئی فائدہ ہوئے. جدو اسی کل نہیں کردے، 7واں نہیں کردے، 40واں نہیں کردے، سن دنیا دا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا. تے جیڑا مولوی آندا ہے کل 7واں 40واں کرنا انہوں دنیا چ انہوں فائدہ ہوندہ ہے. کیوں؟ وہ تیجے دن بھی کوئی نہ کوئی چیز گھر لے کے جاندہ ہے تے 7ویں تے بھی لے جاندہ ہے، 40ویں تے بھی لے جاندہ ہے. پھر ڈنڈی تو وہی مار سکتا ہے نا جدا دنیاوی فائدہ جنہوں حاصل ہو رہے ہوئے. اساں تے ساریاں چیزاں چھڈیاں نے ایک جام لئی کہ جدوں قیامت دا دن ہوئے گا آواز آئے گی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ساریاں بدعات قربان کر دیا نے، چھوڑ دیتی آنے، دور ہو گئے. کیوں؟ کہیں آواز نہ آ جائے سوکن سوکن لمن غیر آبادی. دور کر دو میرے حوض تو دور کر دو، میرے دو تو دور کر دو نا، میرے بعد میرا دین تبدیل کر دیتا ہے. لوگوں پرانی چیزاں نو، سیرت رسول نو، دین دے نام دے ہوتے پرانی چیزاں نو اگے لے آنا انہوں سنت سیرت کیا جاننا ہے، اور دین دے نام تے نویاں چیزاں نو اگے لے آنا انہوں بدعت کیا جاننا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا اندر نئی چیزاں ہوندیاں نے، دین اندر پرانیاں چیزاں ہوندیاں نے. دین اندر نئی چیز داخل نہیں کریں دی. من عادث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. دنیا اندر نویاں چیزاں چل دیاں نے، دین اندر پرانیاں، دین اندر اچھی بولو پرانیاں چیزاں چل دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ. دین پرانی چیز کا نام ہے، دنیا نئی چیز کا نام ہے. دنیا دے اندر دین دے نام تے نئی چیزاں پیش کرنیاں انہوں بدعت کیا جاندہ ہے. دین دے نام تے پرانی چیز رسول اللہ دی سیرت نو پیش کرنوں سنت سیرت کیا جاندہ ہے. اہل حدیث اور دیگر فرق دا فرقیاں دا ہے ہی فرق ہے جے. اور دین دے نام تے نئی چیزاں پیش کر رہے ہیں، اسیں دین دے نام تے محمد مصطفیٰ دی سنت نو پیش کر رہے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل ہو چکا ہے، لہذا دین کامل مکمل. غیرت حمیت مظاہرہ کیجئے، بدعات تو اپنے آپ دور رکھیے، تیسرے تو 7ویں تو 40ویں تو دور رکھیے. اور تیجے دن دا درس کوٹ مومن سب تو بڑی بدعت ہے. تیجے دن ہو جانے وہ کول کر دیں تے اسی جانے مولوین بلا کے درس کرانے، دو بدعت ہی ہو. اے زمیندار بندہ ہے تے اے تعاون کردا ہے سالانہ فنڈ وچ. اے دون بزرگ کوئی بھائی فوت ہو گیا تو اوتھے تے اکٹھ ہونا تے وہ فون کردا ہے مولوی جی وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں تے اسی اہل حدیث کل تے کوئی نہیں کرنا تے تسی آ کے درس دے دو. میں کہ کل نو سنگ لگے ہوندا، قرآن ہی پڑھیندا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے. اس لیے تو انہوں نے نام اس کا کل رکھا ہے. کل کا معنی ہے کھائیے. کل کا کیا معنی ہے؟
کل دا کی معنی کھائی ہے، دو کل ہوندے نے، ایک کاف کش والا کتاب والا کاف، او دا مطلب ہے کھائیے، بس لکھنے کی غلطی ہو گئی، اصل او کل ہے کھائیے، آئیے اور کھائیے اور جائیے۔ جیڑا کل ہے دو نکتی یا کاف والا، او دا مطلب ہے فرمائیے، کی فرمائیے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمائیے پیارے حبیب کہ میری اتباع۔ ایک مولوی پتہ کہ ساڑھے پنڈ علاقے جا کے پتہ کیا آندا قرآن جتھے کل آندا ہے یہ آدھر کل قرآن کوئی نہیں، کل ہے ہی ہے قرآن انہیں کل 5-7 پڑھ چھڑے، میں کہا سارا قرآن پڑھ لے، جتے بھی کل آونا ہے نا اگے عقیدہ ساڑھا ہی آونا، پورے قرآن دا اسلوب ہے پیار، ایک جگہ تے آندا ہے جتے تو آڈا عقیدہ آندا ہے کل تو اگے، باقی ساری جگہ تے ساڑھا عقیدہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ۔ قل اعوذ برب الناس، قل انما انا بشر مثلکم، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب۔ کہنے لگا ہر جگہ تے کل تو بعد تھوڑا کیتا ہے، میں کہا یہ جانکہ ساڑھا بھی ہے، میں کہا تھوڑا ایک جگہ تے جانکہ کیڑی میں قل یا ایھا الکافرون، بس اس تو تھوڑا کیتے بھی ذکر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون۔ اور لوگوں کل اسلام اندر نہیں، دین اندر نہیں، شریعت اندر۔ ہندو جڑے پرانے زمانے اندر ہندو اپنی میتاں نو ساڑ دے سن، جلاندے سن، جلان تو بعد تیسرے دن او آندے سن اپنی میت دی راکھ نو اکٹھیاں کر کے تے او دریا اندر گنگا انہوں اندر گنگا بہانی، گنگا دے اندر اینو بہانا ہے، اس راکھ نو پھول کرنا ہے، انہوں آندے سن پھول کرنا ہے، او دا نا کی سی ازاں اپنی میت نو پھول کرنا ہے، پھول دگی مطلب ہے او دی راگ نو کٹھیا کر کے دریا اندر بانا ہے، گنگا بہانا ہے، دریا اندر بانا ہے، او پھول کر دے سن، اینا پھے نو کٹ کے تے قابلہ کے نہ کیا سا کل کرنا ہے، او پھول کر دے سن۔ دسو کی کریے پھر شاہ جی باس کریے، آج میرا ذہن تے کھول گیا، دسو باس کرا، چاول کھوا لو، وقفہ کر لینا، پھر شروع کر جانا۔ ہندو پھول کرتے سن تے مسلمان کل شروع کیتا ہے۔ یاد رکھیے من دسو یہ دا کی معنی ہے، اخبار تے لکھ دیں رسم کل، رسم چیلم، رسم تیجا، رسم لفظ لکھ کے تو آڑے منہ تے کالک مر دیتی گئی ہے کہ رسم دین، اے دین نہیں اے رسم ہے، انہوں رسم کہو نہ دین کیوں آندے ہو؟ جدو رسم ہے تو پھر ثواب دا اعلان کیوں کر دے ہو؟ پھر کیوں آندے ہو کہ 9 بجے دعا ہوئے گی تے ثواب دارین، ثواب دارین سنت ملدا ہے، ثواب دارین سنت ملنا ہے، ثواب دارین سنت ملدا ہے، رسم تے نہیں ملنا۔ اے رسم رواج ہے، اے بدعت تے رسم دے تے ثواب نہیں ملنا، ثواب سنت ملدا۔ مولویوں کیوں جھوٹ بول دے ہو مسجد دے اندر؟ جدو آندے ہو کل پڑھو گے تو ثواب ملے گا، قرآن خوانی ہوگی ثواب ملے گا۔ جدو ثواب تے اعلان آندا ہے تسی لاؤڈ سپیکر کھول کے کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ او ایمان والے ہو جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کیوں آندے ہو کہ بدعت ثواب ملے گا؟ یہ جھوٹا اعلان ہے، رب تے جھوٹے رسول اللہ تے جھوٹ بولیا جا رہی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ ثواب ملے گا، ثواب میرا دعویٰ ہے، میری جماعت دا دعویٰ ہے، کتاب و سنت دے مطابق دعویٰ ہے کہ ثواب سنت ملدا ہے، ثواب سنت ملنا ہے، ثواب پہلے نمونہ مصطفیٰ دے طریقہ ہوئے تے ملنا ہے، ثواب جنازے تے ملنا ہے، جنازے تو بعد دفنان اندر ملنا ہے، دفنان تو بعد قبر تے دعا اندر ثواب ملنا ہے، جناب میت نوان اندر ثواب ہے، کفن پوان اندر ثواب ہے، خوشبو لگان اندر ثواب ہے، جتے جتے ثواب ہے آؤ سنیے اہل حدیث کو سنیے۔ جناب میت نو دفنان اندر ثواب ہے، جنازہ پڑھن اندر ثواب ہے، میت نو کندھا دین اندر ثواب ہے، میت نال لے جانا جناب لے جانا میت نو ثواب ہے، اتے دفن کرنا ثواب ہے، اتے قبر تے کھلو کے دعا کرنا ثواب ہے۔ یاد رکھیے تیجے ثواب نہیں، 7ویں ثواب نہیں، نہ 40ویں
اندر، نہ برسی اندر، نہ عرس اندر، نہ میلے اندر. کیوں کہ ساری چیزاں کتاب و سنت اندر نہیں. اور قرآن آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سنو اہل حدیث دا پیغام سنو، اہل سنت دا پیغام سنو، توحید دا پیغام سنو، سنت دا پیغام سنو. جملے الفاظ سوچ کے تو سمجھ کے بولے کرو، سوچے کرو، سمجھا کرو. میں پوچھنا چاہنا جناب ہر مہینے دی 10ویں دن گزردا ہے تے شام 11ویں ہوندی ہے تے انہوں کی آندے نے 11ویں، کی آندے نے 11ویں. 11ویں من تجھ دسو بھئی فارسی ہے، اردو ہے یا عربی ہے 11ویں لفظ؟ علماء دسو جی، تسی بیٹھے ہو دسو. ابو بکر سمدانی صاحب 11ویں، یہ 11 جڑا لفظ ہے اردو دا یا فارسی دا؟ دسو جی. اردو دا؟ چلو ٹھیک. تے 11ویں شریف دی عربی کی ہے. جے اسلام وچ ہوئے گا، دین وچ ہوئے گی، شریعت وچ ہوئے گی، یہ دی عربی کوئی نہ کوئی ضرور ہوئے گی. روزہ سا رکھنا ہے انشاءاللہ، روزے آ رہے ہیں نا کو رکھنے ہیں. یہ دی عربی کی ہے صوم، سیام. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے. حج کرنے حج دی عربی کی ہے حج، عمرہ کرنے عمرہ دی عربی کی ہے عمرہ، نماز پڑھنے دی عربی کی ہے صلاۃ. تے ہر مہینے 11ویں دن دی عربی کی ہے. جیڑا مولوی 11ویں دی عربی دس دے نا جی اسلام وچ ہویا تے دی عربی کوئی نہ کوئی ضرور ہویا. یہ دی عربی کی ہے جیڑا عربی دس دے مولوی 11ویں دی عربی کی ہے. 11ویں دی عربی کو نہیں، 11ویں دی عربی کو نہیں. یارویں دی عربی کو نہیں، 11 دی عربی ہو سی، 11ویں دی کو نہیں. 11 ہے، 11ویں کو نہیں. 11ویں دی عربی کوئی نہیں. اور لازم ہے کہ جڑی شے اسلام وچ ہوئے او دا نام بھی اسلام وچ ہوندا ہے تے اسلام ہی نہ ہوئے گا. ایک بندے نے میں کیا نمبا او جناب میں 11ویں دی عربی کو نہیں، تو پتہ کی آندا اساں تے بڑا انہوں پیو دادے تو دیندے آ رہے ہیں، تسی آندے دی عربی کو نہیں. تساں میں نے 6 و 5 پا چڑھا، میں 6 و 5 دا میں نہیں 11ویں جنے ہو کہ میں 6 تے 5 6 تے 5 میں کہ 6 و 5 ہے. یہ مولویوں کو 6 و 5 ہے. یہ 11ویں اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، اس کی عربی نہیں ہے. یہ 6 و 5 یہ دا پہلا لفظ جڑا گاف ہے تے گاف عربی چ ہے ہی کو نہیں. قاف کاف تا آندا ہے گاف گاف کوئی نہیں. تے گاف خود دس دیئے کہ میں اسلامی اصطلاح نہیں، گاف خود دس دیئے یہ دے وچ گاف آ جائے سمجھو اسلام وچ دین ہے شریعت کوئی نہیں. ایک من بندہ آندا وہ امام برگاہ میں کو تے بھی گاف آئی، وہ بھی اسلام وچ کوئی نہیں. برگاہ دی بھی عربی کوئی نہیں. میں امام برگاہ کوئی نہیں. گاف آ گئی ہے سمجھو کوئی نہیں. 11ویں دی عربی بولو، 11ویں دی عربی کوئی نہیں. پوچھو مولویاں کو دی عربی کی ہے، کوئی عربی نہیں دسے گا، کوئی یہ دی عربی نہیں دس سکے گا، نہ بنا سکے گا. تے پھر 6 و 5 اسلام نہیں، دین نہیں. قرآن کی آندا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. غیر اللہ دی نظر و نیاز ہے، غیر اللہ دی نظر و نیاز ہے، غیر اللہ دی نظر و نیاز ہے، غیر اللہ دی نظر و نیاز ہے. پیر عبدالقادر جیلانی رحم اللہ دی نظر و نیاز ہے. 11ویں غیر اللہ دی نظر و نیاز ہے. غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے، اور کتنی حرام ہے. ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. یہ غیر اللہ دی نظر و نیاز ہے اور یہ حرام ہے، اور کتنی حرام ہے. پتہ ہے توجہ ہے تھوڑی.
غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے کہ حلال ہے؟ غیر اللہ دی نظر و نیاز تسی رل کے کہہ سو تو جان چھٹ سی. غیر اللہ دی نظر و نیاز ہن میں بالکل آخر تے آیا ہوا جے تسی توجہ کرو تے غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں اینج نہیں اتنا اچھی آنکھ ہوتا کہ تو میں سمجھ آندی بھی پتر تھوڑا دل پورا ہے جان چڑھے. غیر اللہ دی نظر و نیاز ذرا مل کے محبت نال مسجد گونج جائے. غیر اللہ دی نظر و نیاز غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام میں اور کتنی حرام میں. حرام تے ہے لیکن اے گل دسن پوچھن والی ہے کہ کتنی حرام میں. غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام میں. بولو کتنی حرام میں کتنی حرام میں کتنی حرام میں. نہیں خنزیر جتنی نہیں حرام. ایڈی توہین نہ کرو غیر اللہ دی نظر و نیاز دی. یہ حرام ہے خنزیر جتنی حرام نہیں. یہ کتنی حرام میں تو سا میرے کو پوچھنا ہے کہ میں تو اندساں کہ کتنی حرام میں. غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے تسی پوچھو کتنی حرام ہے. ہاں رل کے پوچھو تو تھوڑی جان جڑ. غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے تسی پوچھو کہ کتنی حرام ہے. غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے تو سا پوچھنا کو با کتنی حرام. مزاق نہیں بنانا رل کے پوچھنا. غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے. غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے. 11ویں چھوٹی وڈی حرام ہے. شاباش شاباش. 11ویں چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے حرام ہے. کتنی حرام ہے پوچھ دے ہو کتنی حرام ہے. یہ اتنی حرام ہے اتنی حرام ہے تجھے پوچھو با کتنی حرام کتنی حرام ہے. یہ اتنی حرام ہے. پوچھے رہو. مزاق چھوڑو گے تو جان چھوٹے گی. مزاق چھوڑو گے تو مسئلہ ہوئے گا. حرام ہے بولو کتنی حرام ہے. یہ جتنی حرام ہے یہ اتنی حرام ہے. کتنی حرام توجہ فرمائیے. فلاں چیز بڑی ٹھنڈی ہے اتنی ٹھنڈی ہے فلاں چیز جتنی برف ٹھنڈی ہے. برف کتنی ٹھنڈی ہوندی ہے. اتنی ٹھنڈی شے ہے ہی کوئی نہیں. فلاں چیز اینی میٹھی ہے جو میں شہد میٹھا ہے. شہد کتنا میٹھا ہے اتنا میٹھا ہے. اتنی میٹھی چیز ہے ہی کوئی نہیں. فلاں چیز اتنی سفید ہے جتنا دودھ سفید ہونا ہے. دودھ کتنا سفید ہے اتنی سفید چیز ہے ہی کوئی نہیں. 11ویں حرام ہے اتنی حرام ہے جتنی حرام پلید شے زمانے ہے ہی کوئی نہیں. اتنا خنزیر پلید نہیں. خنزیر تو بہت گھٹ پلید ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. مردار حرام. دم مصفوح حرام. خنزیر دا گوشت حرام. خنزیر دا گوشت حرام. خنزیر دا گوشت حرام. بغیرت ترین جانور خنزیر ہے. اتنا بغیرت جانور اللہ دی مخلوق کوئی نہیں جتنا خنزیر ہے. اور جڑا جڑا کھاندا ہے وہ اتنا بغیرت ہو جاندہ ہے کہ وہ دی غیرت راندی کوئی. جاؤ جنہ ملکوں ہی کھادا جاندہ ہے ہوتے مرد عورتیں کٹھے پھر دے ہوندے کیونکہ خنزیر کھاندے. تے سان تے بچپن ہی پڑھایا جاندہ سی. والدین تے ماں پیو دس دے ہوندہ ہے بس سور دا نام ہی نہ لو. سور دا نام ہی لویے نا تے آدھا ہے بچہ لی دن منہ پاک نہیں ہوندہ. اتنا یعنی کہ بری شے. اے کئی مسلمان امریکہ یا دوجہ ملکیں کافرہ دے ملکیں رہندے جاندے نا اوتھے جان دے باوجود گناہ گار ہون دے باوجود خنزیر نہیں کھاندے. کیوں؟ انہاں دے فطرت اچ والدین نے پا دیتی بھئی ایڈا پلیت ہے کہ دا نام لویے تو 40 دن آدھن منہ پاک نہیں ہوندہ. یہ ساڑھی پرانی کہاوت ہے. پاک نہیں ہوندہ منہ. ایڈا پلیت. نفرت پیدا ہو گئی نا. تے ہون جو ہوندہ نا یعنی بچپن تو ذہن نفرت پیدا ہوئی. خنزیر کا نام لے لے کے والدین نے سمجھا دیا کہ یہ سور ہے یہ بری چیز ہے. گالی بنا دیا سور کو خنزیر کو. تو چونکہ سود اسی سارے ہی کھانے ہیں تو میرا نیا فلانی چیز
میرے واسطے سود مند نہیں، فلانی چیز میرے واسطے سود مند. سود نو ایڈا لفظ جوڑ کے آنے سود اسی لفظ استعمال کر، حالانکہ خنزیر جنہ لفظاً الحرام ہے انہاں لفظاً علی سود بھی حرام، لیکن یہ سود مند ہے کیونکہ سن پڑھایا گیا بل یہ سود چنگی شے، یعنی فلانی شے میرے واسطے سود مند ہے، میں فلاں علاج کیتا ہے میرے واسطے سود مند رہا ہے، فلاں میں کوئی چیز لئیے میرے واسطے سود مند رہی ہے، میرا سفر سود مند رہا ہے، میرے واسطے کاروبار میرا سود مند رہا ہے. یہ سود کریں ہے تو سمجھتا ہے کہ سود کوئی بڑی چنگی شے ہے. اصطلاحات تے بھی غور کرو، الفاظ تے بھی غور کرو. اینج سمجھو کہ مردار حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، خنزیر دا گوشت حرام ہے، تے غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے. ایک بندہ مر رہے فمن استر غیر باغ ولا عاد، بندہ مر رہے ہوئے جان نکل رہی ہوئے تے حلال چیز کھان نو کوئی نہ ہوئے تے سامنے 4 چیزاں حرام پہیاں ہو، مردار پہ ہوئے، دم مسفوح پہ ہوئے، خنزیر دا گوشت پہ ہوئے، غیر اللہ دی نیاز چاول دی دیگ پہ ہون، بندے دی جان جا رہی ہے. ہن دسو بندے دا دل کی کرتا با جان بچان واسطے 4 لقمے دیگ چو لینے چاہیے دینے؟ نہیں لینے چاہیے. مردار کھایا کی جان بچائے گا، غیر اللہ دی نیاز نہیں کھائے. جے مردار نہ ہوئے تے دم مسفوح تے خنزیر دا گوشت تے غیر اللہ دی نیاز پئی ہوئے تے حلال چیز کول کوئی نہ ہوئے، بندہ مر رہے ہوئے، دم مسفوح خون رگاں دا او دے 2 گھٹ بھر کے جان بچا سکتا ہے. نہ خنزیر دا گوشت کھائے گا نہ غیر اللہ دی نیاز کھائے گا. جان جا رہی ہوئے، بندہ مر رہے ہوئے، خنزیر دا گوشت بڑیا پیا ہوئے تے اس پاس غیر اللہ دی نیاز پئی ہوئے، جان جا رہی ہوئے، خنزیر دے گوشت دے 2 لقمے کھا کے جان بچا سکتا ہے، غیر اللہ دی نیاز نہیں کھا سکتا. یہ ایڈی پلید ہے. تسی دیا دیو دے گئے جی پھر ان کی کری گوانڈی جو آئے، تسی گوانڈیاں دے ایڈے ڈلے ہو گئے، وہ دروازے دے کھلو کے وصول کر لیں دے، شب برات دے چاول لین تھے، ہے جناب 3 دن تھے، 7ویں دن تھے، 40ویں دن تھے، غیر اللہ دی 11ویں دن نظر و نیاز دن تے وہ لے کے بیٹھے ہو. تسی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا مسلک، ہمارا منہج، ہماری دعوت، ہمارے عقیدے میں یہ چیز حلال نہیں ہے. پھر 10 بدوہاں چو پکا کیڑا ہے، انہیں حرام پکا کے تیرے گھر بھیج کے انہیں اپنا مذہب پورا کر لیا. بر کھوٹا کھرا کون نکلیا؟ وہ اپنے مذہب ہی کھرا نکلیا، کھوٹا تے تو نکلیا موحد ہو. تم نہیں ڈٹ سکے توحید پر، وہ ڈٹا ہوا ہے شرک پر. پلٹ پٹائیے اس چیز کو کہ نہیں لیتے ہم، نہیں کھاتے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، یہ حرام ہے ہم نہیں کھاتے. واپس پتہ کی آدھے جاٹ جس ویلے مولویاں دی نالے مولویاں سن دے رہا نالے ہون وچ کوئی شے بڑی پئی حرام وچ کے بڑا پیا چاول جو ہے مٹھی شے جو ہوئی آ گئی وچ کوئی ہونا دے وچ اللہ دا نام لو تے کھاؤ، وچ کوئی شے بڑھ گئی ہے، وچ کوئی شے داخل ہو گئی ہے. عقیدہ ہویا نا کمزور. حافظ عبداللہ شوپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندہ دے میں جمعہ پڑھان جا رہا سی تو ادھر مولوی تقریر کر رہا سی تو وہ کہنے لگا، حافظ صاحب فرمان لگے میں جمعہ کیا سی انما حرم علیکم المیتۃ والدم، میں پچھلی جمعہ آیت پڑھی تو مولوی کہنے لگا پچھلے جمعہ حافظ عبداللہ 11.5 حرام کر، حالانکہ میں 11ویں دا نا ہی نہ لیا، انہوں پتا بھائی آیت پڑھ رہی تو مراد 11.5 11.5 حرام کر رہا سی. تو میں حافظ صاحب نو آنا بدو ساڈا، چینی ساڑی، چاول ساڑے، پکاندے اسیں، کھاندے اسیں، تکلیف تو انہوں کا دی. حافظ صاحب فرمان لگے اگلے جمعہ میں پڑھایا، میں کہا مولوی جی پچھلے جمعہ تو جھوٹ کیوں بولے ہے کہ دودھ ساڑا، چینی ساڑی، چاول ساڑے، یہ دودھ مولوی دے؟ حافظ صاحب نے دودھ تسی دین دے ہو؟ ہاں جو دودھ ساڑا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. دودھ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جانور وال ویکھو کون ہے جڑا خالص دودھ تو ہانو گوبر دے، گوبر بھی ہے، خون بھی ہے تے وچوں درمیان جو تو انو خالص سفید دودھ کون عطا کرنا ہے؟ تھوڑی بھینس دا رنگ سفید نہیں،
چارے دا رنگ سفید نہیں تے رب یہ کہندا نہیں کہ سفید میں دودھ بنانا ہے لہذا کوئی سفید چیز انہوں کھلاؤ نہیں، جو مرضی کھلاؤ میں وچ رنگ دا انج کارخانہ بھریا ہے، جڑے مرضی خوراک کواؤ جے میں سفید دودھ نہ دیواں تو میں بھی رب نہیں۔ توڑے سارے رنگانوں سفید اندر بدل کے دودھ خالص توانوں دیاں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ تے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا، پھر زمیندار جا کے کٹا چھڑ دا نا جدو ماج تھلے، ہن تسی اگے نہ ہو خیال کرے سویرے کریا ہے، تجھے کٹا بندہ چھڑ دا نا تو ماج تھلے جاندہ ہے، تو ماج دو جڑ تھڑنا چلے آندی ہے نا، تے پھر بندہ سیانا جٹ جڑا ہے کٹے نو کھچ دا ہے تے بن دیندا ہے کلے ہوتے اسے ماج دے کلے تے بن کے نا، تے پھر کٹا جڑا ہے وہ رنگ دا ہے ہولی ہولی تے آندہ ہے اماں جی یہ کون ہے؟ میں جن تو دودھ نہیں آندا تے میں منہ ماردا رہا جدو آن لگا انہوں نے پھاڑ کے بن لیا یہ ہے کون؟ تے جے پھر بھینس پتہ کی کر دیئے ماج وہ اپنے کٹے دے متھے ہوتے جیب مار کے آن دیئے، حضرت شیخ القرآن دا اپنا انداز ہے، وہ جیب مار کے آن دیئے پتر صبر کر، ساڑھے نہ شروع تو ایویں ہوندی آ رہی ہے، وہ بھینس آن دیئے پتر صبر کر، میں دودھ تینوں نہیں دینا دودھ اینوں دینا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، انہیں یارویں دینی دودھ میں اینوں دینا دودھ تینوں نہیں دینا۔ پھر وہ کٹا جنوں چپ کرا کے نا کٹے نو مجھ پچھا ویندی ہے مالک آل تے آندی ہے اے میرے مالک اے میرا بیٹا ہے اے میری بیٹی ہے اے میری اولاد ہے اے دے واسطے کو چھڑ دیں، یہ اگو دھار مار دا ہے مجھ نو تو گھٹ پی لے، اے دے واسطے میں کاکھ نہیں ہو چھوڑ، یہ سارا چو لیندہ ہے یہ تو چو کے اٹھ دا ہے بالٹی بھر کے مگر وہ بحثان دیئے لبنن خالصا سائغا للشاربین، میں خالص دیتا ہے دعو اللہ مخلصین لہ الدین، جویں میں تن دودھ خالص دیتا ہے ایویں تے رب دے امر نال دیتا ہے تے رب دے حکم نال دیتا ہے، ایویں تو جدو پکاریں خالص کنوں پکارنا ہے دعو اللہ مخلصین لہ الدین، جدوں شرک کرنا ہے اس ویلے آواز آؤں دی ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیئن خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، فرمایا ہے دودھ تے کون عطا کردہ ہے؟ کسے پیر دا اختیار نہیں ہے، بولو کون عطا کردہ ہے؟ پیران دیا مجھاں اپنیاں بیمار نے، پیران دی مجھاں دے اپنے ساڑھو پہ ہوئے نے، پیران دی مجھاں نے آپ بیمار نے، لہذا دودھ کون عطا کرنے والا ہے؟ یہ چینی چاول جڑے آندے ہو غیر اللہ دے نام تے دین دے ہو، اے اللہ دی قسمین بنان اندر نہ دا کوئی اختیار نہیں کوئی حصہ نہیں، یہ کون دین دا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، اللہ فرماتا اپنے کھانے والے کہ ساری چیزاں کون عطا کرنا ہے؟ جے میں عطا کرنا، پھر جناب بچہ لے کے دے بکرا لے کے دے مرغا لے کے دربار دے کیوں جا رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، او انسان تنو رب دے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے، تنو کنے کیا رب تیری نہیں سندا تے رب تیری پکار نہیں سندا، رب تیری دعا نہیں سندا، من ای شیء خلقا، تو غور نہیں کردا تو بنیا کیویں تنو اسا کیویں بنایا ہے، تو ہن عقل چاہیا شعور اندر آیا ہے، بن منگیو میں ساری چیزاں دیندہ رہے ہیں، تو ماں دے پیٹ اندر رہے ہیں، میں تن بن منگیو اکھا دیتی آنے، بن منگیو جناب زبان دیتی ہے، بن منگیو نک عطا کیتا ہے، بن منگیو ہاتھ عطا کیتے نے، بن منگیو پیر عطا کیتے نے، بن منگیو دل عطا کیتے
کیتا ہے بن منگیوں تیرے وجود نو جوڑے ہے تے کیویں جوڑے ہے قرآن دے الفاظ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ او شرک کرنے والوں اللہ دی قسم ہے تساں رب نو نہیں جاتا نہیں سیاتا نہیں پہچانے رب دی ذات دے رب دروازے تسی نہیں آئے تسی جناب پیرا فقیرہ ملنگا دروازے جا کے اپنی عزت اپنا ایمان گوایا ہے من ای شیء خلقہ من نطفہ تساں نہیں جے جانے فتبارک اللہ احسن الخالقین حضرت شیخ القرآن رحم اللہ فرما کردے سن تینوں ماں دے پیٹ اندر جوڑدا رہیا بناندا رہیا پہلے جمع جناب پانی دا قطرہ سے پھر تیرے جمع خون بنایا اس خون تو گوشت بوٹیاں بنائیاں نے او دے وچ ہڈیاں جوڑیاں نے فرما تیرے ماں دے پیٹ اندر میں ہڈیاں بناندا رہیا تے گوشت چڑھاندا رہیا میری قدرت ویکھ تیری ماں نو کھڑک بھی نہیں ہون دیتا تیری ماں نو درد بھی نہیں ہون دیتا پھر جدو تو پوری طرح بن گیا ہے تیرا پورا وجود بن گیا ہے روح پا دیتی ہے جسم تیرا بن گیا روح بن گیا ہے فرمایا پھر تو ولادت دا تیری پیدائش دا وقت آیا ہے قرآن کی آندہ ہے من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا پوچھی علماء کرام کو لدہ معنی کی ہے ثم السبیل یسرا مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں میں کیا معنی کروں ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا اے کہنے والو رب نہیں سندا رب دعا نہیں سندا وسیلے تو بغیر نہیں سندا ہاڑے تو بغیر نہیں سندا تفیل تو بغیر نہیں سندا فلاں دربار والے فلاں تو بغیر نہیں سندا رب آندہ ثم السبیل یسرا میں دس جدو تو ماں دے پیڑ اندر بن گیا سے تیری پیدائش دا وقت آ گیا سی تیری ولادت در راہ جڑا ہے اس آسان کر کے تنو دنیا چ کون لے آیا ہے میرے بارے آنا ہے میں نہیں سندا آسمان پھٹ جائے زمین چک ہو جائے جملے پر کہ میں رب نہیں سنتا کون سنتا ہے تیری دعا اور تیری پکار پھر میرے سوا میں نہیں سنتا جب رسول اللہ کو آواز دیتے ہو پکارتے ہو کہتے ہو یا رسول اللہ مدد ان کی قبر پاک مسجد مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے ساتھ ہے 1400 سال آپ کی جناب دنیا سے تشریف لے گئے آپ کو عرصہ ہو چکا آپ کی قبر مبارک مدینہ طیبہ میں ہے یہاں سے تم بلاؤ تو وہ تمہاری پکار ڈائریکٹ سنتے ہیں یہ تمہارا عقیدہ ہے سیدنا علی جو شہید ہو چکے سر مبارک قلم ہو چکا اور ان کی قبر نجف میں عراق میں موجود ہے جناب کوفہ میں موجود ہے وہ آپ یہاں سے پکارے 1400 سال ہو گئے ان کی قبر کو بنے وہ آپ کی پکار کو یہاں سے ڈائریکٹ سنتے پیر عبد القادر جیلانی کی جن کی قبر بغداد میں ہے یہاں سے بلائیں تو ڈائریکٹ سنتے سید علی حجویری کی قبر لاہور میں ہے یہاں سے بلائیں ڈائریکٹ سنتے جس کو موت ہی نہیں آتی جس نے بنائے وہ تیری پکار سنتا ہی نہیں سارے سنتے ہیں رب نہیں سنتا اور سارے وسیلے کے بغیر سن یا رسول اللہ مدد ڈائریکٹ سنتے ہیں یا علی مدد ڈائریکٹ سنتے ہیں یا اللہ مدد وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا رب کہتا ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہے اور ظالم و مشرکو میری قدر ہی کوئی نہیں میں نہیں سنتا باقی سارے سنتے ہیں جس کے بارے میں تمہارا امام اعلان کرتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے سن لی ہے تمہاری دعا تمہاری پکار اس کے بارے میں مسجد نماز سے باہر آ کے بھونکتے ہو کہ وہ سنتا ہی نہیں نماز میں پھر کہنا چھوڑ دو سمع اللہ کا معنی کیا ہے اللہ نے تمہاری دعا پکار سن لی اگر وہ نہ سنتا ہوتا تو پھر ساری کوئی بھی حاجت پوری نہ ہوتی ساری ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں رب کے دربار سے ہوتی ہوندیاں نہیں یا نہیں ہونیاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قولوا قولا انشاءاللہ پھر جب دوبارہ اکٹھے ہوں گے یہیں سے شروع کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.